الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: ولقد إن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور مشائخین اعظام، اس آج کی نشست میں، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ دو طالب علموں کا، دو طلباء کا قرآن کریم مکمل ہوا. حضرات گرامی، میرے ذہن خالی تھا اور میں نے کچھ سوچا نہیں تھا کہ یہاں مجھے کچھ بیان کرنا پڑے گا یا آپ سے کچھ گفتگو کرنی پڑے گی. لیکن جب قاری غلام حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب دامت برکاتہم نے کچھ حکم دیا تو کچھ عرض کرتا ہوں. حضرات گرامی، قرآن کریم ہی کے متعلق، قرآن کریم وہ کتاب، حق تعالیٰ کی وہ کتاب جب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس دور سے لے کر اس دور کے اندر، جب اس وقت میں بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے بلغاء اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے، نابغہ زبیانی اور عرب کے مشہور شاعر. قرآن نے اس وقت چیلنج کیا اور کہا کہ اگر کوئی شاعر، کوئی ادیب دنیا کے اندر اس وقت ہے تو اس کی ایک صورت لے کر آئے، اس قرآن جیسا اس قرآن کا کلام ہے ایسا کلام لے کر آئے. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ، اس کی ایک صورت کی طرح ایک صورت لے کر آئے، اس کی ایک آیت کی طرح ایک آیت لے کر آئے. اور یہی نہیں، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی انسانوں، تمام مخلوقات میں سے انسان اور جنات، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور جن قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے. قرآن نے ان کو بھی چیلنج کیا، اگر ساری دنیا کے انسان
اگر ساری دنیا کے جنات جمع ہو جائیں وَلَقَدْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو اس قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی سامعین کرام، اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور آج تک یہ قرآن کریم ہمارے علماء کے ذریعے، ہمارے حفاظ کے ذریعے، ہمارے قراء کے ذریعے، ہمارے صلحاء کے ذریعے، ہمارے اتقیاء کے ذریعے، ہمارے اولیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا نظام چلایا اور آج یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ حضرت مولانا نانوتوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں اور دوسرے حضرات بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم سب پڑھتے ہیں اور بھی حضرات قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے معارف کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ اس کے حقائق کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حقائق، اس کے معارف اور اس کے جو پوشیدہ رموز، اس کے جو اسرار ہیں ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حقائق ان پر کھول دیتا ہے، جیسے اولیاء کرام وہ قرآن کریم کے حقائق وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور قرآن کریم کے صحیح معنی ان کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر القاء کرتا ہے، ان کے دل کے اندر، ان کے قلب کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ حضرات گرامی، عبداللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کو جاننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسرین میں سے تمام دنیا کے مفسرین ایک طرف، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفسر ایک طرف، تمام مفسرین سے زیادہ، تمام قرآن کریم کو جاننے والوں سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے مطالب، قرآن کریم کے تشریح، قرآن کریم کے اسرار و رموز، پوشیدہ اور ظاہری چیزیں سیکھی۔ ہمیں چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور جو تفسیر انہوں نے بتائی، جو قرآن کریم کی جو تفسیر کی، اس تفسیر کو دیکھیں۔ حضرت سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کی ابتدا کی۔ اس وقت سے لے کر اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت سے لے کر جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی کہ پڑھیے، اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، فرشتے نے آپ کو زور سے دبایا، کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو ایک لوتھڑے، خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ حضرات گرامی، اس وقت سے لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج تک یہ قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ کے ذریعے سے حفاظ کرام نے اس کی ذمہ داری لی اور آج تک سینوں بسینوں منتقل ہوتا ہوا ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے ترجمہ، اس کے مطالب، اس کی تفسیر کی ذمہ داری مفسرین نے لی۔ آج تک مفسرین حضرات موجود ہیں، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی توضیح و تشریح کی ذمہ داری حضرات علماء نے لی، وہ بھی آج تک موجود ہیں۔ اس کے تجوید کی ذمہ داری اور اس کے قرأت کی ذمہ داری حضرات قراء نے لی، آج تک موجود ہے۔ دولت سے، اس قرآن کریم کی دولت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام چلائے کہ ہمارے بچے، ہمارے اندر قرآن کی ایک ایسی تڑپ پیدا ہو کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کے مطالب، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تشریح
قرآن کریم کے توضیح کو ڈھونڈیں اور صحیح توضیح ڈھونڈ کر لائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر تھی. جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کو سمجھا. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو، اپنی اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، آندھیو آزما لو سامنے میدان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرات گرامی، کسی درخت کو پہچاننا ہو تو اس کے پھل کو دیکھا جاتا ہے، کسی جوہری کے کمال کو پہچاننا ہو تو اس کے بنے ہوئے زیور کو دیکھا جاتا ہے، کسی استاد کو پہچاننا ہو تو اس کے شاگرد کو دیکھا جاتا ہے. واقعی بڑوں کے بڑے ہی ہوا کرتے ہیں. اور کسی نے سچ فرمایا کہ کانٹوں میں جو کھلتے ہیں، شعلوں میں جو پلتے ہیں، وہی پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ نوجوان عالم دین ہماری جموں میں ایک بہار لائیں اور ان کی وجہ سے دین کا بہت بڑا کام ہو. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، صبح سے آپ جس انتظار میں تھے، میں بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا. میں حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. برادران اسلام،
علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے، اس نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ دین ہی ہے جو بغیر کسی مقصد کے دنیاوی مقاصد میں سے اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے انسانوں کو کھینچ لیتا ہے اور صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور اتنی دیر تک انسانوں کو بٹھاتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہے جو انسانوں کو اتنی دیر تک جمائے رکھے، اتنی دیر تک بٹھائے رکھے۔ اس موقع پر چاہنے کے باوجود اور کوشش کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی دنیا سے جانے والے کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، سوائے کسی کی بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے اوپر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت مولانا شریف صاحب کے انتقال کو اور ان کی باتوں کو، ان کی یادوں کو دوبارہ دہراؤں، لیکن بیٹھتے ہی بس اسی طرح کی باتیں یاد آئیں۔ میں نے یہ آیت پڑھ کر آپ کو سنائی۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان سب کی ایک تمنا رہتی ہے کہ ہم دنیا میں آئیں اور ہماری یادیں دنیا میں باقی رہیں جب کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، اور اس کے لیے وہ بہت کوششیں کرتے ہیں۔ کوئی اپنی یادگاروں میں بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، کوئی اپنی یاد میں بڑے سے دروازے تعمیر کر لیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کتابیں تصنیف کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی اپنی یاد میں شہر بساتے ہیں، کوئی اپنی یاد میں ملک بساتے ہیں، کوئی اپنی یاد میں روڈیں اور چوک اور چوراہے بناتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ حالات کے ساتھ ساتھ میں جس طرح وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ بے شمار ایسے لوگ جو دنیا میں آئے، ظاہری طور پر ان کا نام زندہ رہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اچھے یا برے کسی قسم کے بھی بڑے زبردست کام کیے تھے، ان کے نام رہنا چاہیے تھا، مگر اس دنیا کی عجیب ریت ہے یا ہمارے مالک کا عجیب نظام ہے جو چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں، اور انہوں نے زندہ رہنے کے لیے بہت کام کیے تھے، وہ سب مر گئے اور وہ سب مٹ گئے اور وہ سب تاریخ سے ہباء منصورا، گرد و غبار بن کر کے اڑ گئے، اور وہ فقیر، وہ درویش خدا مست جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، صرف مرنے کے لیے کیا تھا، وہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح اپنے قدم جما کر چلے گئے کہ ہزاروں سال بیت گئے اور 1000 بار سورج چڑھا اور ڈوبتا گیا، مگر وہ نہیں مٹ سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں مٹا سکی، وہ اسی طرح زندہ رہے۔ آپ سب حضرات پڑھے لکھے ہیں، قرآن کریم میں ایک سورت آتی ہے سورہ کہف کے نام سے، اس میں کچھ جوانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس دور کے ظالم قسم کے حاکم کو للکارا تھا، جس نے عجیب اعلان کیا تھا کہ خدا کی زمین کے اوپر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں، البتہ اس مالک کے سوا جس کی چاہے اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے اس ظالمانہ نظام کے آگے بہت سارے سر جھک گئے تھے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پروردگار نے یہ چند جوانوں کو توفیق عطا فرمائی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ جوان تھے، وہ ہم پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور وہ عجیب سا منظر تھا کہ جب یہ بے سر و سامانی کے باوجود، یہ وقت کے
مظلوم اور وقت کے کمزور ترین انسان وقت کے جابر اور ظالم اور طاقتور بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے دل پر گرہ لگا دی، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، قالوا لن ندعو من دونہ، انہوں نے کہا کہ ہم اس مالک کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، ہماری عقل کہتی ہے، ہماری دانش کہتی ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہمارا مالک ایک ہے، پھر ہم اپنی عقل اور دانش اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کریں اور پھر کسی اور کو پکاریں، لقد قلنا اذا شططا، پھر تو ہم بڑی ناروا بات کریں گے۔ اور جب یہ صرف اللہ کی محبت میں اپنے گھر سے نکلے اس ظالم حاکم اور اس بادشاہ کے مقابلے میں، اور اس کو یہ کہہ کر کے